بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اس بابرکت ذات کے نام سے کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور ہر چیز اسی کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ دعا ہے اس رب کریم سے کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس امید اور توقع کے ساتھ کہ آپ ان تمام وظائف سے استفادہ کرتے رہے ہوں گے اور آپ کی مشکلات دور ہوتی رہی ہوں، اور نتیجتاً آپ ہمیں ہمیشہ اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد کرتے رہے ہوں گے۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج جس عمل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو کسی بھی نیت، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے گا تو رب کریم اس کے اس مقصد کو لازمی طور پہ پورا کر دیتا ہے، چاہے اس مقصد، اس نیت کا تعلق کاروبار و بزنس سے ہو، ملازمت کے حصول کے ساتھ ہو، عقد و نکاح و شادی کے ساتھ ہو، چاہے اس مقصد کا تعلق میاں بیوی کے پیار و محبت سے ہو، خاندانی مہر و محبت سے ہو، یا اولاد کے کسی مسئلے سے اس کا تعلق ہو، غرض کہ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی نیت ہو، جو بھی حاجت ہو، اس کلام کے برکت سے، اس عمل کے توسط سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے گی، یعنی آپ کی جو بھی مراد ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ یہ ایک ایسا عمل یا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، تو اس وظیفے کی بدولت اس کا حصول ممکن ہے۔ اگر آپ کو عزت و احترام، پیار و محبت کی خواہش ہے تو بھی آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا جامع الفوائد عمل یا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد دنوں میں ہی حل ہو جائے گا، دنوں میں ہی آپ کو مل جائے گا۔ تو بنا کسی مزید تمہید کے چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف۔ تو ناظرین کرام، ایک بات کا دھیان رکھیے کہ یہ عمل 3 سٹیپس پہ مشتمل ہے، تو خیال رکھیے گا کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، کیونکہ اگر کوئی ایک سٹیپ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر آپ اس عمل کو صحیح طور پہ انجام نہیں دے سکیں گے۔ لہذا کوشش کیجیے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آگے چل کے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور نہ ہی نوبت سوالات کے پوچھنے تک آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عمل 3 سٹیپس پہ مشتمل ہے، تو تیاری کیجیے اس عمل کے لیے، پاک صاف ہو جائیے، وضو کاملہ کیجیے اور تنہائی کے کوئی جگہ ڈھونڈیے جہاں پہ خالق اور مخلوق، مالک اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا وجود موجود نہ ہو۔ اور میرے عزیزو، ہمیشہ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک آپ توجہ کامل کے ساتھ کسی وظیفے کو انجام نہیں دیں گے تو آپ کو اس کے ثمرات ملنا مشکل ہوں گے، کیونکہ کسی بھی وظیفے کے لیے توجہ کامل اور یقین واثق ایمان کے ساتھ لازمی ہے، کیونکہ جس چیز کو بھی توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے اثرات ملنا لازمی ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس گوشہ تنہائی میں عشاء کے بعد کسی بھی وقت جائے نماز بچائیے، 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی جو بھی آپ کی نیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور اس کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ کے شروع آخر میں 12 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اس عمل کا پہلا سٹیپ شروع کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کلمات جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے 70 مرتبہ درود شریف کے بعد پڑھنا ہے، یعنی درود شریف 12 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو 70 مرتبہ ان کا ورد کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم اکرمنی بحق اسمک العظیم العظم الاکرم، یا کریم اکرمنی بحق اسمک العظیم العظم الاکرم، یا کریم۔ تو اس عمل کا ورد آپ نے 70 مرتبہ کرنا ہے۔ تو جب آپ 70 مرتبہ پورا کرنے لگیں اس کو، اور باری تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا کریم جو آخر میں آپ پڑھیں گے اس پہ آپ پہنچیں گے، تو پھر اس کو آپ نے
ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے، اور اس کی 7 تسبیحیں پڑھنی ہیں آپ نے۔ کس طریقے سے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب یہ عمل پورا ہونے لگے، یعنی 70 مرتبہ اور 17th ٹائم آخری مرتبہ جو آپ اس کو پڑھنے لگیں تو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جب آپ یہ عمل پڑھیں گے، یا کریم اکرمنی بحق اسمک العظیم العظم الاکرم، یا کریم 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 یا کریم۔ تو اس کو آپ نے کنٹینیوسلی 7 تسبیحیں پڑھنی ہے اسی اسم اعظم یا کریم۔ اور اس کے بعد تیسرا اور آخری سٹیپ بھی ہے، لیکن یہ وظیفہ ہے اسم اعظم کریم، کرم کرنے والی ذات، کہ اے کرم کرنے والی ذات، اکرم نے مجھ پہ کرم کر دے، اپنے خصوصی کرم کی نوازش، اپنے غیبی خزانوں سے میرے اوپر خصوصی کرم نوازی کر دے، یا کریم اکرم۔ تو اسی اسم اعظم یا کریم، اس کی 7 تسبیحیں پڑھنی ہیں آپ۔ اب اگر میں اس اسم کریم کی، کرم کرنے والی ذات کی تشریح کرنا شروع کر دوں تو خدا کی قسم آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اسی ایک اسم کو ہم ہر مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف اس میں تھوڑی سی تبدیلی اس عمل کے اندر کرنا ہوگی، اور اس کے بعد جس مقصد، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کا وہ مقصد فوری طور پہ آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی اور زندگی نے یاری کی تو اسی اسم اعظم یا کریم کے مختلف مقاصد اور حاجات کے لیے مخصوص عملیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب آپ کے ساتھ تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 70 مرتبہ دوبارہ اسی عمل کو دہرانا ہے، یا کریم اکرمنی بحق اسمک العظیم العظم الاکرم یا کریم۔ تو دوبارہ غور سے سنیے کہ شروع میں اس عمل کو آپ نے 70 مرتبہ دہرانا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، اور پھر بلا توقف کے جب 70ویں مرتبہ آپ اس عمل کو مکمل کرنے لگیں تو جب آپ اس میں اعظم کریم پہ پہنچیں تو پھر اس کو کنٹینیوسلی پڑھتے رہے 7 تسبیحوں تک، اور جب آپ کی 7 تسبیحیں مکمل ہو جائے تو پھر اسی طرح بغیر توقف کے، بغیر رکے، بلا فاصلہ آپ نے پہلے والے عمل کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، وہ آپ اللہ کے دربار سے طلب کریں گے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر اپنی اس بات کو دہراؤں گا کہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کے دوران آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، آپ کی توجہ آپ کے مقصد کی طرف ہی مبذول رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ تو اللہ کا ذکر چل رہا ہو اور ذہن میں دوسرے خیالات کی بھرمار ہو، تو اس طرح کے وظائف کبھی بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو جو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں یقین واثق اور ایمان کامل کے ساتھ کریں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تمام وقت میں اپنے آپ کو حضوری کی حالت میں محسوس کریں، اللہ کے دربار میں حاضری کے تصور کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں اور اس وظیفے کو انجام دیں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کا وہ وظیفہ کیسے کامیاب ہوتا ہے اور آپ کی حاجت کیسے پوری ہوتی ہے۔ آپ اس طریقے سے کسی بھی وظیفے کو کر کے دیکھیے، تو اگر آپ کا وہ مقصد حاصل نہ ہو تو میں ہر جرمانے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کے اس نورانی محفل سے، اس رحمانی مجلس سے اجازت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔